تو آج ہم انسانی ذہن کے آپ کہہ سکتے ہیں پیچیدہ نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس انسانی ذہن، کام اور کارکردگی کے اصول کتاب کے باب 7 سے کچھ اہم نکات ہیں۔ یہ مواد اس پر غور کرتا ہے کہ بھئی ہم انسان کیسے کام کرتے ہیں، فیصلے کیسے لیتے ہیں اور یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے، خاص طور پر آج کل کی دنیا میں جو ظاہر ہے ہم انسانوں نے ہی بنائی ہے اور ہمارے لیے ہی ہے۔ تو آئیے ان ذرائع کی روشنی میں انسانی ذہن کے کچھ بنیادی اصولوں کو کھوجتے ہیں۔ شروعات ایک بڑی دلچسپ بات سے کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہم آج بھی اپنے قدیم دماغی ہارڈ ویئر پر جدید دور کا سافٹ ویئر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سننے میں عجیب ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ جی بالکل، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ ذرا سوچیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی زندگی کیسی تھی لاکھوں سال پہلے۔ مسلسل حرکت میں رہنا، خوراک ڈھونڈنا، قبیلے میں رہنا، شکاری جانوروں سے بچنا، دوسرے خطرات۔ یعنی بنیادی طور پر بقا کی جنگ تھی، جسمانی اور سماجی دونوں طرح سے۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کی دنیا وہ اس قدیم ماحول سے بالکل مختلف ہے۔ خوراک تو آپ دیکھیں ہر جگہ ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ وہ پرانے خطرات جیسے شیر یا سانپ وہ روزمرہ زندگی کا حصہ تو نہیں رہے۔ ہم زیادہ تر وقت بیٹھے رہتے ہیں ڈیسک پر، گاڑیوں میں، لیکن ہمارا جسم، ہمارا دماغی نظام وہ اب بھی اسی پرانے پروگرام پہ چل رہا ہے۔ وہ بقا کے لیے تیار ہوا تھا۔ 16 گھنٹے کی ڈیسک جاب کے لیے نہیں؟ جی نہیں، نہ ہی مسلسل ذہنی دباؤ کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں آج کل موٹاپا، دل کی بیماریاں، دائمی تھکاوٹ، یہ مسائل اتنے عام ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو یہ اس لیے ہے کہ ہمارا جسم اور دماغ اس جدید طرز زندگی سے آپ کہہ رہی ہیں مطابقت نہیں رکھتے؟ بڑی حد تک یہی وجہ ہے۔ مصنف اسے غار والے انسان کا سنڈروم کہتے ہیں، کیو مین سنڈروم۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس جدید کام کے لیے ایک طرح سے ڈیزائن نہیں ہوئے تھے، اور یہ صرف جسمانی صحت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری ذہنی کارکردگی پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اچھا، تو یہ بات ذہن کی کارکردگی سے کیسے جڑتی ہے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ ذہنی تھکاوٹ بس زیادہ سوچنے یا کام کرنے سے ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ کتاب کا ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ذہن کو ایک جسمانی نظام کی طرح سمجھا جائے، ایک گیس ٹینک کی طرح۔ جیسے گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول چاہیے، ہمارے دماغ کو بھی توانائی اور ضروری اجزاء چاہیے۔ تو کئی بار جب ہم کہتے ہیں نا کہ ذہنی طور پر تھک گیا ہوں یا جذباتی طور پر پریشان ہے، تو وہ اصل میں جسمانی ضرورت کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ یعنی دماغ کی بیٹری لو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس گیس ٹینک کو بھرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ضروری ہے؟ دیکھیں، بہت بنیادی چیزیں ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اچھی غذائیت، مطلب اصلی خوراک، پروسیسڈ فوڈز اور بہت زیادہ چینی سے پرہیز۔ بلڈ شوگر کو مستحکم رکھنے کے لیے ہر 2.5-3 گھنٹے بعد کچھ ہلکا پھلکا صحت بخش کھا لینا اچھا ہے۔ پانی پینا یہ بہت ضروری ہے، اکثر ہم بھول جاتے ہیں۔ اور ورزش، ہلکی پھلکی ورزش بھی آپ یقین کریں توانائی بڑھاتی ہے، خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، آکسیجن دماغ تک پہنچتی ہے۔ مصنف نے مثال دی ہے کہ تھوڑی دیر چلنا یا ہلکا وزن اٹھانا بھی ذہنی کارکردگی اور توجہ کو فوراً بہتر بنا سکتا ہے۔ اور آرام، نیند کا کیا کردار ہے اس سب میں؟ نیند تو آپ سمجھے انتہائی اہم ہے۔ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی اچھی گہری نیند یہ دماغ کو دن بھر کے تجربات کو پروسیس کرنے، یادداشت کو منظم کرنے، جسے ہم پیٹرن میچنگ کہتے ہیں، اور قوت ارادی یعنی ول پاور کو بحال کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک اور چیز، دھوپ لینا، خاص طور پر صبح کے وقت تھوڑی دیر دھوپ میں رہنا، وائٹامن ڈی کے لیے اور ہماری اندرونی جسمانی گھڑی سرکیڈین ردم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے موڈ بھی بہتر ہوتا ہے، نیند بھی، اور کبھی کبھی تو غصہ یا اداسی کی وجہ دماغ میں کچھ کیمیکلز، نیورو ٹرانسمیٹر بنانے والے اجزاء کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اپنی بنیادی جسمانی ضروریات کا خیال رکھنا دماغی کارکردگی کے لیے لازمی ہے۔ یہ تو ہوئی جسمانی بنیاد۔ اب ذرا دماغ کے کام کرنے کے طریقے پر آتے ہیں۔ کتاب میں ایک پیاز نما دماغ یعنی انین برین کا ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ جی، یہ دماغ کی ساخت کو سمجھنے کا ایک بڑا دلچسپ ماڈل ہے۔
جیسے پیاز کی کئی تہیں ہوتی ہیں ویسے ہی دماغ کی بھی ہیں۔ سب سے اندرونی سب سے قدیم حصہ ہے ہنڈ برین۔ اسے چھپکلی دماغ بھی کہتے ہیں۔ یہ بنیادی زندگی کے افعال کنٹرول کرتا ہے، سانس لینا، دل کی دھڑکن، جسم کا توازن۔ یہ حصہ مکمل طور پر خودکار ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ حصہ جو بس ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ بالکل۔ اس کے اوپر آتی ہے اگلی تہہ، مڈ برین۔ یہ جذبات، یادداشت، حسی معلومات یعنی سینسری ڈیٹا کو پروسیس کرنے اور پیٹرن پہچاننے کا مرکز ہے۔ وہ جو ہمارے سر میں ایک آواز چلتی رہتی ہے نا ہر وقت، جو دنیا پر تبصرے کرتی رہتی ہے، وہ زیادہ تر یہیں سے آتی ہے۔ اچھا، وہ اندرونی آواز؟ جی۔ اور پھر سب سے باہر، سب سے نئی، سب سے جدید تہہ ہے فور برین۔ خاص طور پر اس کا اگلا حصہ پری فرنٹل کارٹیکس۔ یہ وہ حصہ ہے جو ہمیں انسان بناتا ہے۔ خود آگاہی، منطق، منصوبہ بندی، سوچ بچار، پیچیدہ فیصلے کرنے کی صلاحیت، یہ خاص طور پر غیر یقینی صورتحال یعنی انسرٹنٹی سے نمٹنے کے لیے تیار ہوا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ تر وقت اندرونی تہوں یعنی ہنڈ برین اور مڈ برین کی بنیاد پر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، خودکار طریقے سے؟ ہاں بالکل۔ روزمرہ کے جو معمولات ہیں، جو عادتیں ہیں، ان میں زیادہ تر ہمارے اعمال خودکار ہوتے ہیں۔ وہ پچھلی دو تہوں سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ لیکن جب کچھ غیر متوقع ہوتا ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا ہمیں کوئی اہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تب وہ برین یعنی ہمارا شعوری ذہن زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کتاب میں ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ دماغ ایک طاقتور گھوڑا ہے، یعنی ہنڈ برین اور مڈ برین، اور شعور فور برین اس کا سوار ہے۔ سوار سمت تو دے سکتا ہے لیکن اصل طاقت گھوڑے میں ہے۔ یہ تو بڑی زبردست تشبیہ ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کبھی کبھی ہم چاہتے کچھ ہیں اور کر کچھ اور جاتے ہیں۔ اچھا، کتاب میں پرسیپچول کنٹرول تھیوری یعنی PCT کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا ہے اور یہ روایتی نظریات سے کیسے مختلف ہے؟ جی، یہ نظریہ جسے ولیم پاورز نے پیش کیا، ہمارے رویے کو سمجھنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ روایتی طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ماحول کے محرکات یعنی سٹیملائی پر رد عمل یعنی رسپانس دیتے ہیں، جیسے گھنٹی بجی تو کتا بھاگا۔ ہاں، سٹیمولس رسپانس۔ جی، لیکن PCT کہتا ہے کہ نہیں، ہم ماحول پر رد عمل نہیں دیتے، بلکہ ہم اپنے ادراک، اپنی پرسیپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اپنے ادراک کو کنٹرول کرنا، اس کی کوئی مثال دیں گی؟ ضرور۔ تھرمسٹیٹ کی مثال لیں۔ کیا وہ ٹھنڈی ہوا پر رد عمل دیتا ہے؟ نہیں، وہ کمرے کے درجہ حرارت کے اپنے ادراک کو ایک خاص لیول پر، جسے سیٹ پوائنٹ کہتے ہیں، رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کا ادراک یعنی درجہ حرارت اس سیٹ پوائنٹ سے نیچے گرتا ہے، تب وہ ہیٹر چلاتا ہے۔ وہ ماحول کو بدلتا ہے تاکہ اس کا اندرونی ادراک مطلوبہ درجہ حرارت برقرار رہے۔ تو مصنف کہتا ہے کہ رویہ ادراک کا کنٹرول ہے۔ Behavior is the control of perception۔ تو یہ انسانوں پہ کیسے لاگو ہوتا ہے؟ طوفان میں بحری جہاز کی مثال لیں۔ جہاز پہ ایک پتھر پڑا ہے، وہ تو لہروں کے ساتھ لڑھکتا رہے گا، ہے نا؟ وہ ماحول کا رد عمل دے رہا ہے۔ لیکن اسی جہاز پر ایک انسان کھڑا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا توازن بدلے گا، ٹانگیں پھیلائے گا، شاید ریلنگ پکڑ لے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گرنے کے احساس کو یعنی گرنے کے ادراک کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ اپنے سیدھا رہنے کے ادراک کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی صورتحال، جیسے دفتر میں اوور ٹائم کرنے کی پیشکش، مختلف لوگوں میں مختلف رد عمل پیدا کرتی ہے۔ کوئی زیادہ کام کرے گا کیونکہ وہ زیادہ آمدنی کا ادراک کنٹرول کرنا چاہتا ہے، کوئی نہیں کرے گا کیونکہ وہ آرام کا ادراک کنٹرول کرنا چاہتا ہے، کوئی بس اتنا ہی کرے گا جتنا ضروری ہے ایک خاص آمدنی کی سطح کا ادراک کنٹرول کرنے کے لیے۔ وہ سب اپنے اندرونی معیار، جسے ریفرنس لیول کہتے ہیں، اسے برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ریفرنس لیول کیا چیز ہے؟ یہ معیار کیا ہے؟ دیکھیں، ہر کنٹرول سسٹم جیسے ہمارا دماغ کسی خاص چیز کے بارے میں ایک اندرونی معیار یا ریفرنس لیول رکھتا ہے۔ یہ وہ حالت یا ادراک ہے جسے وہ سسٹم ٹھیک یا کنٹرول میں سمجھتا ہے۔ جب ہمارا موجودہ ادراک اس ریفرنس لیول سے ہٹ جاتا ہے، تبھی ہم کچھ کرنے پر مائل ہوتے ہیں۔
یہ ریفرنس لیول ایک خاص نقطہ ہو سکتا ہے، جیسے سیٹ پوائنٹ۔ مثال کے طور پر بینک اکاؤنٹ میں کم سے کم اتنی رقم ہونی چاہیے، یا یہ ایک رینج ہو سکتی ہے، جیسے جسم کا درجہ حرارت ایک خاص حد کے اندر رہنا چاہیے، یا پھر یہ صفر غلطی کا اصول ہو سکتا ہے، جیسے درد، کوئی بھی درد کنٹرول سے باہر سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنا رویہ بدلنا چاہتے ہیں تو یا تو ہمیں اپنا ریفرنس لیول بدلنا ہوگا یا پھر ماحول کو بدلنا ہوگا؟ بالکل۔ یا تو آپ فیصلہ کریں کہ نہیں، اب بینک میں کم از کم رقم پہلے سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ آپ نے ریفرنس لیول بدل دیا، یا پھر آپ اپنے اخراجات کم کریں یا آمدنی بڑھائیں، یہ آپ نے ماحول یا عمل بدل دیا۔ لیکن یہاں ایک اور اصول بھی کام کرتا ہے جو اس سب کو تھوڑا پیچیدہ بناتا ہے، وہ ہے توانائی کا تحفظ، کنزرویشن آف انرجی۔ توانائی کا تحفظ؟ اچھا، یعنی ہم فطرتاً سست ہیں؟ ایک لحاظ سے ہاں، اور یہ کوئی بری بات نہیں تھی۔ بقا کے نقطہ نظر سے یہ ایک اچھی حکمت عملی تھی۔ ہمارے آباء و اجداد بلا وجہ اپنی توانائی ضائع نہیں کرتے تھے، وہ اسے بچا کر رکھتے تھے تاکہ جب واقعی خطرہ ہو یا شکار کرنا ہو تو ان کے پاس طاقت ہو۔ اسی لیے ہم عام طور پر تب تک کچھ نہیں کرتے، تب تک عمل نہیں کرتے جب تک ہمارا کوئی اہم ریفرنس لیول خطرے میں نہ ہو۔ گندے برتنوں کا ڈھیر کچن میں پڑا رہتا ہے جب تک وہ ایک خاص حد سے آپ کے برداشت کے ریفرنس لیول سے زیادہ نہ ہو جائے۔ لوگ سالوں تک ایسی نوکری کرتے رہتے ہیں جو انہیں پسند نہیں، جب تک حالات بالکل ناقابل برداشت نہ ہو جائیں، یعنی ان کا اطمینان کا ریفرنس لیول بری طرح متاثر نہ ہو۔ تو عمل تب شروع ہوتا ہے جب ہمارا کوئی ریفرنس لیول خطرے میں پڑتا ہے۔ کر دکھایا۔ اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے یہ ناممکن ہے، یعنی ان کا ریفرنس لیول تھا 4 منٹ سے زیادہ۔ جیسے ہی اس نے یہ کر دکھایا، دوسرے بہت سے دوڑنے والوں کے لیے بھی یہ ممکن ہو گیا، ان کا ریفرنس لیول بدل گیا۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو اگر ہم توانائی بچانے پر مائل ہیں اور تبھی عمل کرتے ہیں جب کوئی ریفرنس لیول خطرے میں ہو، تو رویہ بدلنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ صرف اپنی قوت ارادی، ول پاور پر بھروسہ کرنا تو اکثر کام نہیں کرتا۔ بالکل نہیں۔ یہیں پر رہنما ڈھانچہ یعنی گائیڈنگ سٹرکچر کا تصور آتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اپنے رویے کو براہ راست بدلنے کی کوشش کرنے سے کہیں زیادہ مؤثر یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول یا صورتحال کی ساخت کو اس طرح بدل دیں کہ مطلوبہ رویہ آسان ہو جائے اور غیر مطلوبہ رویہ مشکل۔ اس کی کوئی مثال روزمرہ زندگی سے؟ بہت سی ہیں۔ اگر کوئی صحت مند کھانا چاہتا ہے تو گھر سے تمام جنک فوڈ اور غیر صحت بخش چیزیں نکال دینا، یہ ماحول بدلنا ہے۔ یہ صرف قوت ارادی پر انحصار کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ اگر آپ کام پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں تو اپنا فون دوسرے کمرے میں رکھ دینا یا ڈسٹریکٹنگ ویب سائٹس کو بلاک کرنے والا کوئی سافٹ ویئر استعمال کرنا، یہ ڈھانچہ بدلنا ہے۔ یہ خود کو بار بار روکنے کی کوشش سے بہتر ہے۔ وہ مشہور کہانی ہے نا، وہ ڈیسیوس اور سائرنس کی۔ اس نے سائرنس کے مہلک گیت سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ اپنے ملاحوں کے کانوں میں موم ڈال دیا اور خود کو جہاز کے مستول سے باندھ لیا۔ اس نے اپنی قوت ارادی پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ اپنے ماحول کا ڈھانچہ بدلا تاکہ وہ غلط کام کر ہی نہ سکے۔ تو بنیادی اصول یہ ہے کہ ماحول ہمارے رویے پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جی، ماحول یا صورتحال کا ڈھانچہ ہمارے رویے کا ایک بہت بڑا، شاید سب سے بڑا تعین کنندہ ہو سکتا ہے۔ تو رویے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اس ڈھانچے کو بدلیں جو اس رویے کو ممکن بناتا ہے یا اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کچھ ذہنی تعصبات یعنی کوگنیٹو بائسز پر بات کرتے ہیں۔ کتاب میں نقصان سے نفرت یا لاس ایورجن کا ذکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ بینک والی مثال بڑی دلچسپ تھی کہ غلطی سے آئے ہوئے پیسے واپس جانے پر نقصان کیوں محسوس ہوتا ہے؟ جی، یہ ایک بہت طاقتور انسانی رجحان ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ لوگ کسی چیز کو کھونے کے درد کو اسی چیز کو حاصل کرنے کی خوشی سے تقریباً 2 گنا زیادہ شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ وہ $10,000 جو آپ کے تھے ہی نہیں، جب آپ کے اکاؤنٹ میں آئے تو آپ کو ایک حاصل کا احساس ہوا، اور جب وہ چلے گئے تو نقصان کا احساس ہوا، حالانکہ آپ تو بس اپنی اصل مالی حالت پر ہی واپس آئے تھے۔ اس کی وجہ بھی کیا ہمارے قدیم ماضی میں ہے، بقا سے جڑی ہے؟
غالباً یہی بات ہے۔ بقا کے ماحول میں کوئی چیز کھو دینا جیسے خوراک، پانی یا پناہ گاہ جان لیوا ہو سکتا تھا، جبکہ کوئی چیز حاصل کرنا اکثر صرف ایک اضافی فائدہ ہوتا تھا۔ اس لیے ہمارا دماغ نقصان سے بچنے پر بہت زیادہ توجہ دیتا ہے۔ گین سے زیادہ لاس سے بچنا اہم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر محفوظ راستہ اپناتے ہیں، نیا کاروبار شروع کرنے سے ہچکچاتے ہیں، نوکری کھونے کا خوف زیادہ ہوتا ہے، یا نقصان میں چلنے والے شیئرز کو بیچنے سے کتراتے ہیں، اس امید پر کہ قیمت واپس آ جائے گی، حالانکہ شاید بیچ دینا بہتر ہو۔ تو کاروباری دنیا میں اس کا کیا اطلاق ہے؟ کیسے استعمال ہوتا ہے یہ؟ بہت زیادہ۔ فروخت اور مارکیٹنگ میں منی بیک گارنٹی یا مفت ٹرائل کیوں دیے جاتے ہیں؟ وہ خریدار کے نقصان کے خوف کو کم کرتے ہیں کہ اگر چیز پسند نہ آئی تو پیسہ ضائع نہیں ہوگا۔ اسی طرح محدود مدت کی پیشکشیں بھی نقصان سے نفرت کو متحرک کرتی ہیں، یعنی اگر آپ نے ابھی فیصلہ نہ کیا تو آپ یہ موقع کھو دیں گے۔ یہ موقع کھو دینے کا ڈر ایک اور تصور سے جڑتا ہے جو کتاب میں ہے، قلت یعنی اسکارسٹی۔ کیا یہ بھی ہمیں عمل پر اکساتا ہے؟ بالکل۔ قلت کا اصول یہ کہتا ہے کہ جب کوئی چیز کمیاب، نایاب یا محدود محسوس ہوتی ہے تو ہم اسے زیادہ قیمتی سمجھنے لگتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کی ہماری خواہش بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہماری توانائی کے تحفظ والی عادت پر قابو پانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے، اور یہ نقصان سے نفرت کو بھی متحرک کرتا ہے، یعنی موقع کھو دینے کا ڈر۔ جیسے وہ کہتے ہیں آخری چند سیٹیں باقی ہیں یا آفر صرف آج کے لیے ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ ٹیکنیکیں فوری عمل پر اکساتی ہیں۔ وہ ٹکل می ایلمو گڑیا کی مثال یاد ہے؟ جب وہ مارکیٹ میں کم ہو گئی تو لوگ اسے کسی بھی قیمت پر خریدنے کے لیے پاگل ہو گئے تھے۔ لیکن اس میں احتیاط بھی ضروری ہے۔ اگر قلت مصنوعی لگے، جیسے کوئی کہے کہ ای بکس کی تعداد محدود ہے، تو لوگ اسے محسوس کر لیتے ہیں اور اس کا الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہے تضاد یا کنٹراسٹ۔ وہ سوٹ والی مثال بہت اچھی تھی کہ $3000 کے سوٹ کے سامنے $400 کا سوٹ مناسب لگنے لگتا ہے۔ جی، ہمارا دماغ چیزوں کو الگ تھلگ نہیں دیکھتا، وہ ہمیشہ موازنہ کرتا ہے، اوٹ گیٹ کی چیزوں کے مقابلے میں دیکھتا ہے۔ ہم مطلق اقدار یعنی ایبسولوٹ ویلیوز پر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی فرق یا تضاد پر دیتے ہیں۔ $100 زیادہ ہیں یا کم، یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ اس کا موازنہ کس چیز سے کر رہے ہیں۔ $10 کی کتاب کے ساتھ $100 کی گھڑی مہنگی لگے گی، لیکن $50,000 کی گاڑی کے ساتھ $100 کا کوئی اضافی فیچر شاید سستا لگے۔ تو قیمتوں اور پیشکشوں کو ترتیب دینے میں اس کا بہت استعمال ہوتا ہوگا؟ جی بالکل، یقیناً۔ ریٹیل میں اکثر یہ کیا جاتا ہے، پہلے مہنگی چیز دکھائی جاتی ہے تاکہ بعد میں آنے والی کم مہنگی چیزیں زیادہ مناسب اور پرکشش لگیں۔ $2000 کے لیپ ٹاپ کے ساتھ $300 کی اضافی وارنٹی نسبتاً کم لگتی ہے۔ مارکیٹرز اکثر اپنی مصنوعات یا خدمات کی قیمت کا موازنہ کسی بہت مہنگی متبادل چیز سے کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی قیمت کم محسوس ہو۔ یہ سمجھنا ہمیں بحیثیت صارف بھی بہتر فیصلے کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس بات پر آتے ہیں کہ ہمارا دماغ سیکھتا کیسے ہے اور یاد کیسے رکھتا ہے۔ پیٹرن میچنگ کا کیا کردار ہے اس میں؟ ہمارا دماغ، آپ کہہ سکتی ہیں، ایک غیر معمولی پیٹرن پہچاننے والی مشین ہے۔ یہ مسلسل ہمارے تجربات سے، ہمارے مشاہدات سے پیٹرن سیکھتا ہے اور انہیں یادداشت میں محفوظ کرتا ہے۔ ہم کشش ثقل کا نام جاننے سے پہلے ہی بچپن سے جانتے ہیں کہ چیزیں نیچے گرتی ہیں۔ یہ ایک سیکھا ہوا پیٹرن ہے۔ پاولوف کے کتوں نے گھنٹی کی آواز کو کھانے کے ساتھ جوڑنا سیکھ لیا تھا۔ یہ بھی تو پیٹرن میچنگ ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تجربہ کار لوگ بہتر فیصلے اس لیے کر پاتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں زیادہ اور بہتر، زیادہ درست پیٹرن محفوظ ہوتے ہیں؟ بالکل۔ ان کا دماغ کسی نئی صورتحال کو دیکھ کر ماضی کے ملتے جلتے پیٹرنز کو فوراً پہچان لیتا ہے اور اس کی بنیاد پر ممکنہ نتائج کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور یہیں پر ذہنی تخیل یعنی مینٹل سیمولیشن کا تصور بھی آتا ہے۔ اچھا، یعنی عمل کرنے سے پہلے ذہن میں اس کے نتائج کا تصور کرنا، جیسے یہ سوچنا کہ بھئی آتش فشاں میں کودنا کوئی اچھا خیال نہیں ہے۔ جی بالکل۔ ہمارا دماغ اپنے پاس محفوظ شدہ پیٹرنز اور تلازمات یعنی ایسوسیشنز کو استعمال کر کے مستقبل کے ممکنہ منظر ناموں کو اپنے اندر چلا کر دیکھتا ہے۔ آپ نے شاید کبھی اصلی آتش فشاں نہ دیکھا ہو، لیکن آپ کے دماغ میں گرمی، جلنا، خطرہ، یہ سارے پیٹرنز جڑے ہوئے ہیں۔
یہ صلاحیت ہمیں منصوبہ بندی کرنے، مسائل حل کرنے اور مختلف راستوں کے ممکنہ نتائج کا اندازہ لگانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ دماغ پیٹرنز اور تلازمات پر کام کرتا ہے، تعبیر اور نئی تعبیر، انٹرپریٹیشن اینڈ ری انٹرپریٹیشن کے تصور کو بھی واضح کرتا ہے۔ ہم اکثر چیزوں کا غلط مطلب کیوں نکال لیتے ہیں؟ ای میل والی مثال تھی جیسے۔ ہاں، کیونکہ ہمارا دماغ نامکمل معلومات کی صورت میں خالی جگہوں کو خود بخود اپنے پاس موجود پرانے پیٹرنز کی بنیاد پر پر کر دیتا ہے۔ اسے تعبیر یا انٹرپریٹیشن کہتے ہیں۔ جیسے کوئی ای میل بہت مختصر اور ٹو دا پوائنٹ ہو تو ہم اسے فوراً ناراضگی یا سرد مہری سمجھ سکتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے لکھنے والا صرف جلدی میں ہو یا اس کا انداز ہی ایسا ہو۔ لیکن کیا ہم اپنی اس پہلی تعبیر کو بدل سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل بدل سکتے ہیں، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اسے نئی تعبیر یا ری انٹرپریٹیشن کہتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی نئی معلومات ملتی ہیں یا ہم کسی چیز کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں تو ہم ماضی کے واقعات یا رویوں کو ایک نئی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے کسی کے سرد رویے کو پہلے ناپسندیدگی سمجھا، لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ اس دن کسی شدید ذاتی پریشانی سے گزر رہا تھا، تو آپ کی پوری تعبیر بدل جاتی ہے نا؟ یادداشت کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہوتی۔ ہر بار جب ہم کوئی واقعہ یاد کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی بہت تبدیلی آ سکتی ہے۔ ماضی کے کسی منفی تجربے کو ناکامی سمجھنے کے بجائے سیکھنے کا موقع سمجھنا، یہ نئی تعبیر ہے، اور یہ ہمارے حال اور مستقبل پر بہت مثبت اثر ڈال سکتی ہے۔ ایک آخری نکتہ جو مجھے بہت دلچسپ لگا اور جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے وہ ہے عدم موجودگی کا اندھا پن، یعنی ایبسنس بلائنڈنس۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے لیے یہ محسوس کرنا، یہ دیکھنا بہت مشکل ہے کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں جو موجود ہیں، جو ہو رہی ہیں، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے جو غائب ہے یا جنہیں ہونے سے روکا گیا ہے۔ وہ PNG کی پروڈکٹ والی مثال تھی نا، جو چیزوں کو گندا ہونے سے روکتی تھی لیکن لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ وہ کام کر رہی ہے۔ بالکل وہی، کیونکہ وہ صفائی کو تو دیکھ سکتے تھے لیکن گندگی کی عدم موجودگی کو محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح بہترین مینیجر اکثر وہ ہوتے ہیں جو مسائل کو پیدا ہونے سے پہلے ہی بھانپ کر روک دیتے ہیں، لیکن چونکہ کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا اس لیے ان کا کام نظر نہیں آتا، اور شاید ان کی اتنی تعریف بھی نہ ہو جتنی اس مینیجر کی ہوتی ہے جو ہر وقت آگ بجھاتا نظر آتا ہے، یعنی جو نظر آنے والے مسائل حل کرتا ہے۔ اسی لیے روک تھام یعنی پریونشن کی اکثر قدر نہیں کی جاتی، چاہے وہ صحت میں ہو، کاروبار میں ہو یا کہیں اور۔ تو ہم ان چیزوں کو دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں جو وہاں نہیں ہیں، جو غائب ہیں؟ بڑی حد تک ہاں۔ اس کا ایک حل کتاب میں بتایا گیا ہے، چیک لسٹ کا استعمال ہو سکتا ہے۔ چیک لسٹ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم فعال طور پر ان چیزوں کو تلاش کریں جو شاید غائب ہوں یا جنہیں نظر انداز کیا جا رہا ہو۔ یہ سمجھنا ہمیں اپنی خامیوں کو پہچاننے اور شاید زیادہ بہتر، زیادہ مکمل فیصلے کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ واقعی بہت ہی زبردست اور آپ کہیں آنکھیں کھول دینے والی گفتگو رہی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ہمارا یہ قدیم دماغ آج کی اس جدید دنیا میں کام کرتا ہے، بقا کی جبلتوں سے لے کر توانائی بچانے کی کوشش، اپنے ادراک کو کنٹرول کرنے کی جدوجہد، ماحول کے ڈھانچے کا اثر، پھر یہ سارے ذہنی تعصبات جیسے نقصان سے نفرت، قلت کا اثر، تضاد کا کردار، اور آخر میں یہ کہ ہم کیسے پیٹرن پہچانتے ہیں اور جو چیزیں موجود نہیں انہیں کیسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر ہمارے روزمرہ کے فیصلوں اور رویوں کو جانے انجانے میں تشکیل دے رہی ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سب سمجھنا ہمیں نہ صرف اپنے آپ کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ دوسروں کے رویے کو سمجھنے اور شاید اگر ہم چاہیں تو اپنے رویے کو زیادہ دانستہ طور پر تبدیل کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ ایک آخری سوچ شاید غور کرنے کے لیے، آج ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارا ماحول یعنی رہنما ڈھانچہ ہمارے رویے پر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے، اور یہ کہ ہم لاشعوری طور پر اپنے ادراک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اس علم کی روشنی میں آج کوئی ایک چھوٹی سی صرف ایک دانستہ تبدیلی اپنے ارد گرد کے ماحول یا ساخت میں کیا کر سکتا ہے جس سے اس کا کوئی ایسا ناپسندیدہ رویہ یا سوچ کا پیٹرن جو وہ بدلنا چاہتا ہو وہ خود بخود بغیر زیادہ قوت ارادی خرچ کیے بہتر ہو سکے؟ اس گہری اور فکر انگیز کھوج میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ روز نئی کتابوں کے نالج اور سیلف گروتھ کے لیے بک کاسٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے اور یہ آپ کا سب سے اچھا کام ہوگا۔